الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، گزشتہ دنوں ہمارے کچھ علماء بریلوی جو ہیں وہ ہمارے سادات کرام اہل سنت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب پنڈی والے دامت برکاتہم العالیہ اور حجت الاسلام جناب علامہ عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ بکشری والے اور شیخ الاسلام قبلہ نبیرہ امیر ملت حضرت قبلہ اپنا حافظ منور حسین جماعتی دامت برکاتہم العالیہ اور شیخ الاسلام والمسلمین پیر طریقت رہبر شریعت مجاہد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ پیر سید الشریف محمد انور شاہ الگیلانی الحموی البغدادی دامت برکاتہم العالیہ پر ہمارے بعض مولوی صاحبان نے زبان درازیاں کیں، اور اس کا آغاز تو فرقہ خطایہ کی امام نے کیا تھا، تو ان کی تقلید میں بہت ساری چینچاں ہو رہی ہے، یہ مولوی صاحبان بول رہے ہیں اور ان کو سنیت کے ٹائٹل سے نکال رہے ہیں، ان سے سنیت کا ٹائٹل چھین رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ رافضی ہیں۔ تو میں نے فرداً تمام بزرگوں سے انٹرویو کیا، بیٹھا ہوں، گفتگو کی ہے کہ آپ میں سے کون سی ایسی رافضیت کی بدبو آئی ہے ہماری اہل سنت بریلوی جماعت کے لوگوں کو، علماء کو، جو آپ کو رافضی کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ ہم چونکہ علی کے بیٹے ہیں اس لیے ہم سے یہ لوگ قدغن کھاتے ہیں، کیونکہ علی سے ان کو گرج ہے، اہل بیت سے گرج ہے، اس لیے، اور کوئی نہیں، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو اہل سنت کی مذہبی اقدار سے ہٹ کر ہو، اہل سنت کے جو اعتقادی و نظری احوال سے ہٹ کر ہو۔ ہاں، ہماری ماں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی حرمت کی پامالی ہوئی اور ہمیں اس خون مطہرہ کی حرمت میں ہمیں جوش آیا اور ہم نے دفاع کیا ہے، ایک تو یہ قصور ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہر محفل میں حیدر 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 علی علی، ہر گلی گلی میں علی علی ہو رہی ہے، یہ چیز ہے جو ان کے لیے باعث تشویش ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں رافضی کہنا شروع کر دیا۔ تو پھر اس ٹائٹل پر میں نے کام شروع کر دیا کہ آخر رافضیت شے کیا ہے، تو اس حوالے سے میں نے شروع کیا الحمدللہ کام۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اب اس کا پہلا والیوم جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو اس دور کے علماء اور سادات ہیں، یہ ایک تاریخ ہے۔ اہل بیت پر بھونکنا اموی کتوں کا ابتدا سے ہی کام ہے، اور یہی اموی کتوں کا مسلسل تسلسل ہے جو آج اہل بیت پر یہ بھونک رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، میں سادات سے آس جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ آپ کے صبر کو سلام، آپ صبر ہی آپ کا خمیر ہے، باقی الحمدللہ ان کو ہم نپٹیں گے، یہ کتنے پانی میں ہیں۔ تو میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، خاص کر معاصر سادات کرام، علماء کرام، اور بالخصوص وہ علماء جو اہل بیت سے ایک تعلق رکھتے ہیں قلبی، روحانی، اعتقادی اور نظری اور حبی اور عشقی، خصوصاً شیخ الاسلام قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہیں یا دیگر کچھ علماء ہیں، ان پر بھی یہ مولوی برستے ہیں، کبھی حنیف قریشی پر برسے، کبھی کسی پر برستے۔ او بھائی اللہ کے بندو، آپ کو اگر رافضیت سے اتنی نفرت ہے کہ اپنی نفرت کا اظہار ان بزرگوں کی طرف رافضیت کی نسبت کر کے کرتے ہو، شرم آنی چاہیے، یہ اہل سنت ہیں، اور ان کو اہل سنت ہونے کے لیے تم جیسے غنڈوں کی سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو پوری امت اہل سنت اپنا امام مانتی ہے، تم نہیں مانتے تو دفع ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس رافضیت کا آپ واویلا کرتے ہیں، یہ فقیر نے شیشہ دے دیا ہے آپ کو۔ آپ جو حدیثیں پڑھ کر عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہیں، یہ وہ حدیثیں ہیں
جو روافظ کا فیضان ہیں، رافضیت کا فیضان ہیں، 16,000 حدیثیں صرف آپ کی سیاستہ میں روافظ کا فیضان ہے، غالی شیعوں کا فیضان ہے، سادہ شیعوں کا فیضان ہے۔ اگر رافضیت اتنی ہی پلیت ہے تو مہربان اپنی حدیثوں سے، حدیث کی کتابوں سے یہ رافضیت تو نکالیں نا، یہ حدیثیں نکال دیں تو پھر آپ کی نفرت بنتی ہے۔ اس ظالموں، وہی حدیثیں پڑھتے ہو، ان روافظ کی پڑھتے ہو، اور جو رافضی نہیں ہیں ان کو رافضیت کا طعنہ دے کر ان کے دل آزاری کرتے ہو، سادات کو، اہل بیت کو۔ تمہارے اسی غلط رویے سے لوگ اہل سنت سے پلٹ کر دوسرے مذہبوں میں جا رہے ہیں، تمہاری اسی جہالت پر لوگ تنگ ہیں۔ بہرحال میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ذرا دقت نظر سے دیکھیے، آپ اپنا فتاوی رضویہ ہی دیکھ لیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں 600 سے زائد مقامات پر رافضیت کا فیضان جاری ہے۔ آپ تو فیضان معاویہ زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے نا، اب آپ کی مجبوری بن جائے گا کہ آپ اپنے سٹیجوں پر کہیں گے فیضان روافض زندہ باد، فیضان روافض زندہ باد، فیضان روافض زندہ باد۔ اگر نہیں زندہ باد کہو گے تو آپ جھوٹے قرار پاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سارا دین رافضیوں سے لیا ہے۔ 16,000 حدیثیں تو صرف، اور وہ بھی معمول بہا ہیں، یہ دین آپ نے روافض سے لیا ہے، شیعوں سے لیا ہے۔ اور آپ ہر ایک کو ایرانی ہونے کا ایجنٹ کہتے ہو، ایرانی ایجنٹ ہونے کا طعنہ دیتے ہو۔ یہ سارے محدثین ایران کے خمیر سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایران کی مٹی اگر اتنی پلیت ہے تو یہ خمیر بھی تو، یہ مٹی بھی تو اسی مٹی کی حیثیت اپنے ہے نا، جو ہمارے محدثین ہیں سیاستہ کے۔ اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، وغیرہ جتنی بھی صحاح کی کتابیں ہیں، میں نے ساری کتابوں کو جمع کر کے اس کا جائزہ لے لیا ہے۔ کتنے لاکھ حدیثیں ہیں میری جان آپ کے ذخیرہ تفسیر میں، ذخیرہ سیرت میں، ذخیرہ حدیث میں، ذخیرہ تاریخ میں۔ بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر روافض اور تشیع کو سند حدیث سے نکال دی جائے تو روئے زمین پر کسی کو حدیث رسول نہیں ملے گی۔ امام بخاری کے 40 کے قریب استاد اور شیوخ رافضی ہیں۔ بھئی رافضیوں سے دین لینا جائز ہے، حدیث لینا جائز ہے۔ رافضی حدیث میں قبول ہے اور مسیت میں قبول نہیں ہے، تو کس منہ سے آپ گالی دیتے ہو ان سادات کو رافضیت کی؟ شرم کرو، حیا کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ آپ کا راستہ بند کر دیا گیا ہے الحمدللہ۔ آپ اس وقت بھی رافضیت کے فیض یافتہ ہیں، کیونکہ جس ذخیرہ علم کے اندر یہ حدیثیں مؤثر ہوں گی، خواہ وہ فقہ شافی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، جہاں جہاں بھی ان کو بطور دلیل آپ نے پیش کیا ہے، وہ فیضان روافض ہی تو ہے نا۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ ان کی بارگاہ میں جا کر معافی تلافی کر لو، ورنہ الحمدللہ اب ان کے غلاموں نے اٹھ کر آپ کا تعاقب کرنا شروع کر دیا ہے، اور آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو منہ دکھانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ ہر جگہ کونے کونے میں، بلکہ آپ کے گھروں کی 4 دیواری پر بھی فیضان روافض نظر آئے گا۔ اس لیے آپ یہ پڑھیں۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ 4,500 تو صحیح بخاری کی احادیث ایسی ہیں جو روافض، شیعوں اور غالی شیعوں سے آئی ہیں۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں، میں اس پر مکمل پروگرام کروں گا اور مختلف چینلز پر کروں گا، مختلف فورمز پر کروں گا۔ صرف آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، بچ جاؤ، ہم کچھ رعایت کا سوچیں گے۔ اور اگر آپ نہیں بچنا چاہتے تو پھر آپ کی 4 دیواری پر بھی، بلکہ آپ کے جو دستاریں ہیں ان پر بھی فیضان روافض زندہ باد کے نعرے ہوں گے۔ یہ وقت آ رہا ہے، اس لیے وہ اتنا آگے بڑھیں جتنا کہ آپ برداشت کر پائیں۔ تو آپ سے اہل سنت ہونے کا سرٹیفکیٹ لینا کوئی ضروری ہے؟ جس طرح امام خطائی نے کہا کہ سنی وہ ہوگا جس کو میں کہوں گا۔ بھئی تیرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے یا کوئی ایسا الہام آیا کہ تو سنیت کا سرٹیفکیٹ دے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا مبلغ علم کتنا ہے، تمہاری حیثیت علمی کیا ہے۔
فکر کی آلودگی کتنی ہے، یہ سب کچھ چیزیں جانتے ہیں۔ ہم اس طرف ذاتیات پر نہیں آنا چاہتے، ہم صرف اہل سنت کے اندر جو اس وقت افتراق انتشار کی جو صورت پیدا ہو چکی ہے اور وہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لوگ پوری اہل سنت اس وقت ڈسٹرب ہے اس حوالے سے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ اگر اہل بیت کو احترام نہیں دے سکتے تو کم از کم سٹیجوں پر گالی گلوچ تو نہ کریں۔ کبھی ان کو کسی کو ریچھ کہہ رہے ہیں، سفید ریچھ کہہ رہے ہیں، کسی کو بندر کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ۔ آپ نے اپنی شکل اپنے آئینے میں دیکھی ہے؟ تو میں اپنے بھائی جو مولائی ہیں، جو اہل بیت سے وابستہ ہیں، جو حسینی سنی ہیں، جو فاطمی سنی ہیں، جو صحیح سنی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کتاب ہر ایک سنی کے گھر ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی کوا آئے اس کوے کو یہ آئینہ دکھا دو، جس طرح ہم منڈیر پر بیٹھے ہوئے کوے کو آئینہ دکھاتے ہیں نا، سورج سے ریفلیکٹ ہو کر آئینہ وہ روشنی آتی ہے، اس کی آنکھ چبھتی ہے تو وہ کوا اڑ جاتا ہے۔ تو میں اپنے ہر سنی بھائی کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں آئینہ ہونا چاہیے۔ اب اس کا پہلا ایڈیشن تو بحمد اللہ تعالیٰ ختم ہو چکا ہے، اب دوسرا چھپ رہا ہے، تو آپ مہربانی کر کے اس کو خریدیں اور گھر رکھیں۔ جب بھی آپ کو کوئی کوا ستانے آئے تو یہ شیشہ سامنے کر دیں، ان کووں کی مت سیدھی ہو جائے گی۔ میں اس لیے تلخ باتیں کر گیا کہ اتنا نقصان پہنچایا ہے ہماری اس تلخی نے۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ایسی باتیں کریں؟ ہاں، کسی سے کوئی اختلاف ہے، علم، دلیل اور اعتدال کی عظمت میں بات بیان کریں، 100% کریں۔ اور آپ اگر بریلویت کی لٹھ لے کر چڑھ جاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ بریلویت ہے کیا؟ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، نہ وہاں وحی نازل ہوئی، نہ وہاں شریعت نازل ہوئی۔ شریعت اور وحی رسول اللہ کی ذات پر نازل ہوئی ہے، امت حضور سے وابستہ ہے۔ ہاں، وہ ہمارے بزرگ ضرور ہیں، جس طرح دیگر بزرگ ہیں وہ بھی بزرگ ہیں۔ تو آپ مہربانی کر کے اعتدال میں رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بریلویت بھی ادھڑ کر آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے ادھیڑ کر۔ تو گزارش یہ ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ اعتدال میں آ جائیے، اعتدال میں آ جائیے، اعتدال میں آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کو، آپ کی سمجھ کو وہ شعور دے کہ ہم ایک ہوں، مل بیٹھیں، ایک دوسرے کی داڑیاں نہ اچھالیں، ہم ایک دوسرے کا احترام سیکھیں۔ یہی دین کی رونق ہے، یہی اہل سنت کی بقا کی ضمانت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔